جی میں نتاشا بات کر رہی ہوں لاہور سے. مجھے سوال یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح ہم پہ فرائض ہیں کہ ساس سسر کو لے کر فرائض ہوتے ہیں بہو پر, تو ساس سسر کی طرف بہو کے کیا فرائض ہیں؟ جیسے ہمیں حکم ہوا ہے کہ والدین کی طرح ان کی رسپیکٹ کریں, ان کا خیال رکھیں, ٹھیک ہے جی, تو ساس سسر کی طرف جو ہے وہ دین کیا کہتا ہے, کیا فرائض ہیں بہو پر؟ ان کے کیا فرائض ہیں بہو کے لیے؟ نہیں, ان کے کیا فرائض ہیں؟ ہاں, ساس سسر کے کیا فرائض ہیں سسر کے لیے کیا کرنا چاہیے ان کو بھی؟ دونوں جانب دونوں سوال ہم لے لیتے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ بہو کو پتہ ہے کہ اس کے کیا فرائض ہیں ساس سسر کے لیے, ساس اور سسر کے کیا فرائض ہیں. میسری صاحب آپ سے شروع کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئے آنے والے علماء آپ پیس سیٹ کر دیتے ہیں نا تو وہ بھی ذرا کمفرٹیبل ہو جائیں. عرض یہ کرنا ہے کہ جمعے کا دن ہے تو عصر کا وقت ہے, دعا کا وقت بھی ہے, جو دعا کر سکے دعا کریں. اس لیے کہ میرا پاکستان اس وقت بڑی مشکلات سے گزر رہا ہے اور انٹرنیشنل مافیا اس کے خلاف سازش کر رہی ہے. ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ساس سسر کا کیا وظیفہ ہے بہو کی طرف. دیکھیں, وظیفہ اس وقت سمجھ آئے گا جب کانسیپٹ کلیئر ہوگا. کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ بہو اب میرے بیٹے کے ذریعے میری آئندہ کی نسل کو آگے بڑھائے. تو جس بیٹی کو کہیں سے آپ لے کر آئے ہیں اب اسے آپ اپنی بیٹی سمجھیے اور وہی احترام دیجیے جو آپ اپنی بیٹی کو دیتے رہیں. اگر بہو گھر میں خوش ہوگی, جو نئی نسل آئے گی وہ بھی خوش مزاج ہوگی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی لذت حاصل کرے گی اور امت محمدی میں اضافہ ہو جائے گا. اور بہو کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کا احترام کریں, اس لیے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے مین رول پلے کیا ہے اس خاندان میں آنے کے لیے. تو دونوں طرف سے اگر احترام متقابل ہو جائے گا, پیار محبت کی منزل آگے بڑھ جائیں گی تو بہت اچھا ہوگا. ایک رول باقی ہے لڑکے کے ساس سسر کا. لڑکے کے ساس سسر سے درخواست ہے کہ فعلاً آپ اپنے گھر میں مشغول رہیں, یہاں دخالت نہ بار بار کالز نہ کریں. عمران صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک ہے ہماری شریعت کی تعلیمات اور ایک ہے ہمارے معاشرے کا عرف. تو ہمیں ان دونوں کو اپنے سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ بعض جگہ پہ ہمیں لگتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ معاملات میں نرمی پیدا کر رہی ہے, لیکن معاشرے کا عرف ہماری گرفت کر رہا ہے. اور کہیں ہمیں لگتا ہے کہ شریعت نے ہمارے لیے سختی کی ہوئی ہے لیکن معاشرہ جو ہے وہ اس مسئلے کے اندر ہمارے لیے نرمی پیدا کر رہا ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہمیں اگر شریعت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ نرمی نظر آتی ہے. وہ اس سینس میں نظر آتی ہے کہ اگر کوئی بہو اپنے ساس سسر کی خدمت بجا طور پر نہ بھی کرے, یا ساس سسر اپنی اس بہو کو اپنی بیٹی بظاہر تسلیم نہ بھی کریں, تو یہ بات شریعت کے لیے قابل قبول ہے کیونکہ ہماری ایک سیپریٹ سسٹم اسلام کے اندر موجود ہے کہ شادی کے بعد آپ الگ کر دیں. لیکن ہمارے جو معاشرے کا عرف ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح سے ساس سسر کو اپنے ماں باپ کا درجہ دیا جا رہا ہوتا ہے اسی طرح ان پر بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دیں. اور جب وہ بیٹی کا درجہ دیں گے تو یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بیٹی ہے اگر اس کے آرام میں خلل آ جائے تو ہمیں برا لگتا ہے, اس کے کھانے پینے میں کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں برا لگتا ہے, اس کے پہننے اوڑھنے میں اگر سسرال والے کوئی سختی کریں تو ہمیں برا لگتا ہے. وہ ساری باتیں جو ہم اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم دوسرے کی بیٹی کے بارے میں بھی غور کریں کہ جب وہ ہمارے گھر میں آئی ہے تو ہمیں بھی ان باتوں کا اہتمام رکھنا چاہیے. تو اگر دونوں طرف سے ہم اس بات پہ غور کریں گے امید ہے معاملہ ہمارا بہتر. قادری صاحب, آپ کو بھی یہ جو ابھی بات بھی کی میسمی صاحب نے, جو لڑکی کی ماں کی انوالومنٹ ہوتی ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ انوالومنٹ نہیں چھوڑتی گھر میں اور بیٹی پھر بس نہیں پاتی, اس کی وجہ سے طلاق کی شرح بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. آج میں آپ کی اس محفل میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں اور بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. جہاں تک کہ تعلق ہے اس سوال کا, ان دونوں علماء نے جو گفتگو کی ہے بالکل درست ہے, مجھے اس اتفاق ہے. مزید یہ کہ ہمارے درمیان میں جو خاندانی رنجشیں ہیں اس میں ایک بڑا کردار لڑکی کے ماں کا ہے اور ایک بڑا کردار لڑکے کی ماں کا ہے. بہت ہی خوش نصیب ہوگا وہ گھرانہ کہ جہاں پر دونوں طرف کی جو سوچیں وہ مثبت ہوں, اور ماں جو ہے وہ چاہتی ہو کہ میری بیٹی جس گھر میں گئی ہے, ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں گئی ہے, یہ پرایا گھر نہیں, اس کا گھر ہے. اور بلکہ یہ گھر, یہ جو پہلے والا گھر تھا یہ تو عارضی تھا, یہ دائمی گھر ہے. اسی طریقے سے وہ جو ساس ہے اگر وہ یہ سوچے کہ میرے گھر میں ایک نئی بیٹی آباد ہوئی ہے
اور اس بیٹی سے میری نسل نے چلنا ہے، اور بڑھاپے میں اسی بہو نے مجھے بیٹی بن کر میری خدمت کرنی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو میرے خیال میں لڑائیوں کی نوبت نہ آئے۔ تو اگر ہمارے ہاں ایسا ہو جائے کہ پٹیاں نہ پڑھائی جائیں اور بیٹی کو غلط روش پر نہ چلنے دیا جائے، اور ماں یہ کہہ دے کہ یہ گھر جس گھر میں تو گئی ہے یہ بیٹے تیرا گھر ہے، اصل میں یہ تیرا گھر ہے، تو اب یہاں کبھی کبھار مہمان ہو کر آئے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹی پہلے دن سے یہ ٹھان لے گی کہ اسے میں اپنا گھر بنا کر دم لوں گی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے جو ماں ہے، ساس ہے لڑکی کی، اسے بھی چاہیے کہ آنے والی بچی کو اپنی بیٹی سمجھے اور اسے وہ پیار دے جو ماں ایک بیٹی کو پیار دیتی ہے، تاکہ وہ اس گھر میں آنے کے بعد ماں کے پیار کو بھول جائے اور وہ یہ سمجھے کہ ایک ماں کے گھر سے آئی تھی، میں دوسری ماں کے گھر میں آباد ہوں۔ کیا بات ہے۔ ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب کچھ ایڈ کریں گے اس میں؟ میرا خیال ہے بہت ہی اچھی اور پیاری باتیں ہوئی ہیں۔ میں ایک سورۃ المطففین جو قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے، اور پچھلی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہاں ایک قوم تھی جس کے اندر ایک بہت بڑی اخلاقی گراوٹ اور بیماری تھی کہ ان میں لینے اور دینے کے پیمانے جدا جدا تھے۔ جب وہ کوئی چیز لیتے تھے تو پوری لیتے تھے، لیکن جب دینے پہ آتے تو اس میں کمی کر دیا کرتے تھے، چنانچہ اس بنا پر ان پہ عذاب نازل ہوا۔ اگر ہم اخلاقی اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی یہی کیفیت ہے کہ ہم دوسروں سے تو چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے۔ ایک ساس تو یہ چاہتی ہے کہ اس کی بہو اسے ماں سے زیادہ ماں سمجھے، اور دوسری طرف بہو یہ چاہتی ہے کہ اس کی ساس اپنی بیٹیوں جو سگی بیٹی ہیں ان سے زیادہ اس سے پیار کرے، لیکن جب ان کی باری آتی ہے دینے کی تو وہ وہاں دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو تالی چونکہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ کبھی فیل ہو سکتا ہو۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی ضائع نہیں جاتی، اور جب کوئی محبت دیتا ہے تو وہ محبت لازماً اثر دکھاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر جانور کے ساتھ بھی مثبت اور محبت کا برتاؤ کیا جائے تو وہ جانور بھی آپ کا جو ہے وہ بالکل مانوس ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ پودوں کے ساتھ بھی اگر آپ اچھا سلوک کرتے ہیں تو پودے بھی کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ تو انسان تو بہرحال انسان ہے، اگر انسان کو یعنی ساس کو ماں سمجھا جائے اور بہو کو بیٹی کا درجہ دیا جائے تو یقیناً یہ رشتے بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بیٹی کو کم از کم اتنا طاقتور ضرور بنانا چاہیے کہ وہ اپنے مسئلے خود حل کر سکے، خود فیس کر سکے۔ اور عورت واقعتاً اتنی طاقتور ہے کہ وہ چاہے تو اپنے شوہر کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اسے تھوڑی سی عقل اور تھوڑی سی کم گویائی کا ہتھیار استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کم بولو اور کم سوچو اور مسکراتے ہوئے ساری زندگی گزارو تو جیت تمہاری ہے۔ کیا بات ہے۔ اور میں خود لڑکی ہونے کے ناطے ایک اور چھوٹی سی چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی یہ بات نہیں تسلیم کرتی کہ وہ پہلے بیٹا ہے اور اس کے وہاں فرائض ہیں، اور ماں یہ بات نہیں تسلیم کرتی کہ اب اس کی زندگی میں ایک اور خاتون ہے، ایک بہت پیارا حصہ ہے۔ تو اگر یہ ایکسیپٹنس آ جائے، مطلب میرے گھر میں جب میرے ہسبینڈ جب بھی آتے تھے مجھے پتا تھا وہ سب سے پہلے اپنی ماں سے ملنے جاتے ہیں۔ اگر وہ کبھی ان کو لگے کہ ماں نہیں ہے اور وہ ڈائریکٹلی آ جاتے تو میں انہیں کہتی تھی کہ پہلے امی کو سلام کر کے آؤ۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تالی دونوں ہاتھ سے